میرے جو اسلامک بینکنگ کے جو دوست ہیں ان میں شرع ایڈوائزر بھی شامل ہیں، ان میں ان کے جو مالکان بھی شامل ہیں، وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، اور ناراضگی کی وجہ یہی ہے کہ آپ کچھ کام جو ہے وہ کریں ایسا جو واقعی اسلامک فائنانس کی جو اسپرٹ اور اس کی فلسفی کے مطابق ہو، اور جس سے بنی نوع انسان کو ناٹ اونلی مسلم بلکہ پوری بنی نوع انسان کو فائدہ ہو۔ اس کی بجائے آپ نے وہی کام کر دیا ہے جو دوسرے بینک شروع کر رہے ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ سب سے پہلے دو ڈیفرنس دونوں بینکوں میں ہے، سودی اور غیر سودی، کہ انٹرسٹ بیسڈ بینک ارنز منی بائی گیونگ لون، ارننگ منی آن منی، جبکہ اسلامک بینک ول بی گیٹنگ ڈپازٹ بیسڈ آن مضاربہ، پارٹنرشپ، جسٹ لائک حضرت خدیجہ کے مال سے اللہ کے نبی نے مضاربت کی اور پروفٹ کو تقسیم کیا۔ اصول یہ ہے کہ اسلامک بینک کی ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن مسٹ بیسڈ آن اینی ریئل سیکٹر بزنس اور ریئل سیکٹر ایکٹیویٹی۔ میں کوئی چیز خریدوں گا اور میں نے کریڈٹ پہ ہے تو ریئل سیکٹر ایکٹیویٹی ہے، میں نے باقاعدہ ایک چیز خریدی ہے، تو دس از ویلیو ایڈیشن۔ ایک کموڈیٹی پروڈیوس ان فارمز اینڈ فیکٹریز is basically traded and distributed all over the world، تو یہ ویلیو ایڈیشن ہے۔ ویلیو ایڈیشن ایک چیز ہوتی جاپان میں یہاں آ گئی تو ویلیو ایڈیشن کی ہے کسی نے، تو ویلیو ایڈیشن کی ہے تو he or she has right to get the profit۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر صاحب تھینک یو۔ تو میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹیٹ بینک میں نے جوائن کیا اسلامک اکنامکس ڈویژن میں 1980 میں، آج سے کوئی 50 سال سے پہلے، اور پھر بینکنگ اسلامک بینکنگ میں، اور آج کل یونیورسٹی میں ہوں۔ تو یہاں پہ جو میرا کام بیسیکلی یہی ہے کہ اس وقت جو اسلامک فائنانس ہو رہی ہے، اسلامک فائنانس ناٹ اونلی بینکنگ فائنانس، اس کو اوورسی کرتے رہنا اور ایز اے ریسرچر دیکھنا کہ یہ کس سمت میں جا رہی ہے اور واٹ ٹو ڈو ٹو ریفارم اٹ۔ تو اکارڈنگلی جو ایز ایڈیٹر میں لکھتا ہوں، وہ میرے جو اسلامک بینکنگ کے جو دوست ہیں ان میں شرع ایڈوائزر بھی شامل ہیں، ان میں ان کے جو مالکان بھی شامل ہیں، وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، اور ناراضگی کی وجہ یہی ہے کہ میں جیسے عتیق الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ کام جو ہے وہ کریں ایسا جو واقعی اسلامک فائنانس کی جو اسپرٹ اور اس کی فلسفی کے مطابق ہو، اور جس سے بنی نوع انسان کو ناٹ اونلی مسلم بلکہ پوری بنی نوع انسان کو فائدہ ہو۔ اس کی بجائے آپ نے وہی کام کر دیا جو دوسرے بینک شروع کر رہے ہیں۔ تو میرے ان دو تین جو میں نے لفظ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ از دی ایشو۔ ایشو کیا ہے؟ سب سے پہلے دو ڈیفرنس دونوں بینکوں میں ہے، سودی اور غیر سودی، کہ انٹرسٹ بیسڈ بینک ارنز منی بائی گیونگ لون، ارننگ منی آن منی، جبکہ اسلامک بینک ول بی گیٹنگ ڈپازٹ بیسڈ آن مضاربہ، پارٹنرشپ، جسٹ لائک حضرت خدیجہ کے مال سے اللہ کے نبی نے مضاربت کی اور پروفٹ کو تقسیم کیا۔ اب پروفٹ تقسیم کیا، بزنس ہوا تو پروفٹ ہوا۔ اب اس کے بعد بینکوں کی جو دوسری سائڈ ہے، ایسٹ سائڈ جس کو ہم کہتے ہیں، فائنانسنگ اور انویسٹمنٹ، سارے ایشوز جو ہیں وہاں ہیں، اور جو ڈپازٹ میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو ان کو ایشوز کو ریزالو کیسے کرنا ہے، تو وہاں میرے نزدیک جو 50% جو اس کا حل ہے وہ شریعت اسکالرس کے ہاتھ میں ہے، اور باقی 50% جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے۔ تو اگر آپ جمیل صاحب سے بات کروائیں گے تو یہ میرے حوالے سے، مجھے جانتے ہیں جمیل صاحب بھی، ہم اکٹھے کام کرتے رہے، تو وہ بھی ایگزیکٹلی ایشو وہاں پہ آتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بعض صورتوں میں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ایز اے ریگولیٹر جو کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ وہاں ایک یوز کی جاتی ہے ٹرم ریگولیٹری کیپچر۔ اٹ مینس کہ دوز ہو آر بینگ ریگولیٹڈ، وہ اس طریقے سے وہ مینج کر رہے ہیں کہ اپنے جو بھی رولز ہیں، وہ فتویٰ ہے، وہ آگے پروسیس ہیں، وہ اس طرح بنواتے ہیں جس سے ان کو فائدہ ہے۔ تو کمنگ ٹو دی پوائنٹ، سب سے پہلے تو ڈپازٹ میں یہ ہے
کہ اسلامک بینکس ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اس وقت 22% ڈپازٹ جو ہے وہ اسلامک بینکوں کا جو ہے وہ اوور آل ملک کے ڈپازٹ کا اسلامک بیس پہ ہے 22 یا 23. تو اب وہ ڈپازٹ لے کے کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے جو کہ تھیوری اور فلسفی اور اسلامک فائنانس ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکس ول کنورٹ منی انٹو گڈس اینڈ انٹو ایسٹ. ان گڈس کو آگے تجارت کریں گے، بیچیں گے، یا پھر لیز پہ دیں گے یا اپنی سروسز دیں گے. یہی سمپل اسلامک ہے. بجائے اس کے کہ کنونشنل بینک، سودی بینک جو ہے وہ منی ارننگ منی گئے، میں نے آپ سے، آپ بینک کے آدمی ہیں، میں نے لیا، میں نے 100 روپے پہ 110 دے دیے. نہیں، میں نے آپ کو کچھ چیز فائنانس کرنی ہے تو اس طرح. تو اکارڈنگلی تو پہلے یہ مت، یہ لوگوں کے ذہن میں ہم نے ختم کرنی ہے کہ اسلامک بینکنگ ہے کیا. بہت آرام سے لوگ کہتے ہیں جی جہاں بھی فکسٹی آ جائے گی وہ سودی ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. تو بھائی جب آپ نے پروفٹ لینا ہے تو یو ہیو ٹو فکس دی پرائس. جب آپ نے لیز کا رینٹل لینا ہے تو یو ہیو ٹو فکس دی لیز رینٹل. یہاں تک تو معاملہ ہے بہت آسان. لیکن بینکوں نے پرابلم کیا کیا؟ بینکوں نے جیسے ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے ایزی لیا. ایک بات آتی ہے کہ رسک اورژن. بھائی اسلامک لا تو کہتا ہے کہ اگر آپ رسک فری ریٹرن لیں گے تو دیٹ ول بی ربا. تو اب آپ رسک کیسے لے رہے ہیں؟ آپ رسک کے لیے جو طریقے اپنا رہے ہیں وہ ایکچولی رسک ٹیکنگ، وہ لیگلی ہم کہہ سکتے ہیں، ان لیٹر کہہ سکتے ہیں، اسپرٹ نہیں. تو اس وقت وہاں پہ آپ نے کیسے جانا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایکچولی آپ نے فائنانسنگ کرنی ہے. اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ رول دونوں کا آ گیا. ایک تو شریعہ ایڈوائزر کا، یعنی سارے بینکوں کے جو شریعہ بورڈ ہیں، اور اسٹیٹ بینک کا جو شریعہ بورڈ یا شریعہ ایڈوائزری کمیٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد آ گیا اسٹیٹ بینک کا ایز اے ریگولیٹر رول. بھائی آپ چھوٹی سی وائلیشن پہ یا بڑی وائلیشن پہ آپ اگر ان کو پینلائز کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایس ایم ای کو دیں، آپ مائکرو بزنس کو دیں، آپ اسمال فارمر کو دیں، وہ نہیں دیتے اور آپ منہ ادھر کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ یو ہیو ٹو انفورس. ایک دوسری بات، یہ جو رولز بنتے ہیں کہ آپ نے کس بیس پہ ایک پروڈکٹ کو جائز قرار دینا ہے. اب سلم کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی، یعنی دی اونلی موڈ allowed for financing by the Prophet himself. آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے خود الاؤ کیا ان جو وہاں کے مدینہ کے لوگ، اور وہ ان کا تھا کہ بھی ہم اپنی فصلیں، اپنی کھجوریں، باغات پہلے ہم ایڈوانس میں بیچتے تھے. تو اب کیا کریں؟ آپ نے الاؤ کیا. اور الاؤ کیا، اصول کیا ہے؟ اصول کیا کہ آپ نے شارٹ سیل کرنا ہے. آپ کے پاس کھجور ہے نہیں، آپ کے پاس گندم ہے نہیں، آپ کے پاس کاٹن ہے نہیں، آپ نے شارٹ سیل کرنی ہے. اور اس وقت دنیا میں جتنے پرابلم ہیں وہ اس شارٹ سیل کی وجہ سے ہیں. سودی جو سسٹم ہے اس میں انٹرسٹ ایک فیکٹر ہے، اس کے ساتھ دوسرا یہ شارٹ سیل ہے. بھائی اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہوگا کہ میرے پاس گندم نہیں ہے، میں آپ کو بیچتا ہوں، وہ 5000 روپے لے لیتا ہوں، اور اس سے آگے ڈیریویٹو بنتے ہیں. تو پھر اکارڈنگلی آپ اندازہ لگائیں، یہ منی ارننگ منی. تو یہاں سے ہم پھر مانیٹری پالیسی پہ جاتے ہیں، جس کے طرف اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ اسلامک بینک، اسلامک فائنانس اور اس کے اوپر اسلامک اکنامکس. ویری سمپل کہ ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی جو اکنامکس میں ہوتی ہے اس کو فائنانس چاہیے. فائنانس جو ہے لائف لائن ہے. اسی طرح جیسا انسانی جسم کے لیے بلڈ ہے، تو جس طرح انسانی جسم کے ہر عضو کے لیے بڑی مناسب مقدار میں بلڈ جانا چاہیے، اسی طرح کسی بھی اکانومی کے ہر شعبے، ہر شخص کو جتنا مناسب ریکوائرڈ ہے اتنا پیسہ جانا چاہیے. اب دس از ریسپانسبلٹی آف دی ریگولیٹر. اٹ کوڈ بی دی منی مارکیٹ ریگولیٹر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور SCCP دی کیپٹل مارکیٹ ریگولیٹر. اب وہ کیسے جائے گا؟ بڑی بنیادی. اب فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ دے دیا کہ جی آپ فلاں تاریخ تک سود ختم کر دیں گے، لیکن اس سود کے ساتھ جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ اس میں تو نہیں ہے ججمنٹ میں. وہ کہاں سے آئیں گی؟ وہ کس طرح؟ وہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے
کہ بھئی آپ جتنی مرضی منی کریٹ کرتے جائیں اور کریٹ کر کے ان کو ضائع کریں. ایک تو یہ ہے کہ منی کریٹ کر کے آپ کسی پروڈکشن میں لائیں، حتیٰ کہ جو فارن کرنسی کا ایکویلنٹ آتا ہے وہ ہمارے ہاں پرابلم کریٹ کر رہا ہے. ریمیٹنس بہت بڑا سورس ہے اس وقت ہمارے بی او پی کے لیے، لیکن جو ریمیٹنس آتی ہیں وہ بجائے اس کے کہ ان سے ہم پروڈکشن کریں وہ آگے کنزمپشن میں نکل جاتی ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اسی طرح اصول کیا ہے؟ اصول ہونا چاہیے، میں بس مزید 5-7 منٹ لوں گا. اصول یہ ہے کہ اسلامک بینک کی ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن مسٹ بیس آن اینی ریئل سیکٹر بزنس اور ریئل سیکٹر ایکٹیویٹی. میں کوئی چیز خریدوں گا اور میں نے کریڈٹ پہ ہے تو ریئل سیکٹر ایکٹیویٹی ہے، میں نے باقاعدہ ایک چیز خریدی ہے، تو دس از ویلیو ایڈیشن. ایک کموڈیٹی پروڈیوس ان فارمز اینڈ فیکٹریز is basically traded and distributed all over the world. تو یہ ویلیو ایڈیشن ہے. ویلیو ایڈیشن ایک چیز ہوتی جاپان میں یہاں آ گئی تو ویلیو ایڈیشن کی ہے کسی نے، تو ویلیو ایڈیشن کی ہے تو he or she has right to get the profit. ایک یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن جو ہے جو فائنانس کی، جو اسلامک بینک کی، اس کے پیچھے یہ ہونا چاہیے. تو چنانچہ زیادہ منی آپ کریٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو اسی طرح ہم آئیں گے جیسے بل ڈسکاؤنٹنگ پہ. میں نے چاول ایکسپورٹ کیے تو میں نے ایک ویلیو ایڈیشن کی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے جو ڈالر ملنے ہیں وہ 3 مہینے بعد ملنے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں اس بل آف ایکسچینج کو آگے ری ڈسکاؤنٹ پھر ری ڈسکاؤنٹ کرتا جاؤں مارکیٹ میں، منی مارکیٹ میں، تو دیٹ ول کریٹ پرابلم. اصول کیا ہے کہ وہ جو میری ویلیو کریشن تھی اور اس میں جو ڈیٹ یعنی $1000 میرے پاس اگر بل ہے وہ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر ایک طریقہ بتا دیا گیا کیسے کرنا ہے. تو وہاں پہ ایک پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوا. سب سے پہلے پرابلم کریٹ ہوا فیڈرل شریعت کوڈ میں کہ ربا کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں گڑبڑ کی، اور اس میں ربا کی ڈیفینیشن میں ایک تو یہی ہے کہ منی ارننگ منی، اور دوسری ہے جس کو ربا الفضل کہتے ہیں. اس میں اللہ کے نبی نے 6 فنجیبل گڈ مثلی چیزیں گنوائیں. اس میں گولڈ، سلور، ویٹ، بارلے، ڈیٹس اینڈ سالٹ. تو اکارڈنگلی یہ اب فقہا نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اینی فنجیبل گڈ دیٹ آر اویلیبل ان دی مارکیٹ، جب ان کو ہم آپس میں ایکسچینج کریں گے تو ان کی ایکسچینج اس طرح ہوگی کہ دیٹ ہیز ٹو بی یدن بے یدن، ہینڈ ٹو ہینڈ. تو دوسرے لفظوں میں جو آج ہم ڈالر کی جو یا فارکس کی جو ٹریڈ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ رول آئے گا. لیکن پرابلم کریٹ کیا فیڈرل شریعت کورٹ نے. تو اگر ہمارا یہ جو فورم ہے وہ سب سے پہلے جیسے فیڈرل شریعت کورٹ نے کہہ بھی دیا، اس کو وہاں جا کے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے اس ججمنٹ میں ایک بہت بڑا فلا ہے جو IOC کے سٹینڈرڈ کے بھی خلاف ہے. اکارڈنگلی اس کو اڈاپٹ کیا، اس کو مس یوز کیا، ایکسپلائٹ کیا اسٹیٹ بینک نے، اور IOC کے ایک سلم کے سٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کیا، اور وہاں انہوں نے بھی وہی چیز ڈال دی. اس کا مطلب ہوا کہ ناؤ یو ول بی ارننگ منی آن منی. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ منی کھلے دل سے آپ چھاپتے جائیں تاکہ لوگوں کی ضرورت ہو، لیکن انہوں نے مثال بھی بتا دی کہ اتنی زیادہ کی تھی تو پھر اتنی مہنگائی بھی ہو گئی. تو یہ جو ایک بیلنس ہے، ہاؤ ٹو کیپ بیلنس، وی آر فارچونیٹ ٹو ہیو دس ایتھیکل سسٹم کہ اللہ کے نظام میں وہ بیلنس آٹومیٹکلی موجود ہے. بیلنس کیا ہے کہ پوری اکانومی میں جتنی گڈز اینڈ سروسز ہیں جب ان کو آپ ملٹیپلائی کریں گے ان کی قیمت سے تو یہ پوری اتنی کرنسی ملک میں ہونی چاہیے. لیکن اب پوٹینشیل ہے ہمارا، ہم نے اگلے سال 2 3 4 سال بعد اتنی گندم پیدا کرنی ہے، اتنی کاٹن پیدا کرنی ہے، اتنے ڈیم بنانے ہیں، اتنی انرجی کی چیزیں بنانی ہیں. تو اس کے لیے اسلامک لا میں 3 کانٹریکٹ ہیں، 2 کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے. ایک استثنا یعنی انڈسٹری صنعت سے، اور دوسرا ہے جوالا یعنی آپ نے جول کہتے ہیں کہ ایک سروس آپ اس سے لیں اور اس کے اگینسٹ آپ دو. تو ان 3 یعنی سلم، استثنا اور جوالا کی بیس پہ آپ فارورڈ پرچیز کریں گے. تو فارورڈ پرچیز کے لیے سلم میں ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو پیمنٹ ان ایڈوانس.
تو اتنی منی آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک ہیز رائٹ ٹو کریٹ دیٹ منی, یعنی آفیشلی اس کو ہمارا دین الاؤ کرتا ہے کہ اتنی منی وہ کریٹ کرے, بشرطے کہ اس کے پاس اتنے سودے موجود ہیں. اور کس چیز کے لیے؟ سلم کے لیے. اچھا, اب رہا مسئلہ کہ استثناء میں وہ لازمی نہیں ہے, لیکن منی اس کے حساب سے اگر پوٹینشیل ہے کہ 2 سال میں ہماری ایک اتنا بڑا ڈیم بننا ہے اور اس پر 1000 بلین روپیہ لگ گیا ہے, تو اس کے اگینسٹ اگر پیمنٹ کرنی ہے تو وہ منی کریٹ کی جا سکتی ہے. اسی طرح جوالا کے لیے اگر آپ نے کوئی سروس ہے تو وہ منی کریٹ کی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آٹومیٹک ڈسپلن کریٹ کر دیا گیا ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک فائنانس از این ایتھیکل سسٹم, اور اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں UNDP نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا جو سلوگن دیا ہے, اس کے پیچھے بھی ساری بات یہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ آپ نے ویلیو کریٹ کرنی ہے. ویلیو کریٹ کا مطلب ہوا کہ ہیومن بینگ کے لیے نو ون شوڈ ریمین بیہائنڈ. یہ SDG کا سب سے بڑا کہ بنیادی ضرورتیں, نیڈ جس کو کہ ہر شخص کی پوری ہونی چاہیے. تو اس کے بعد باقی جو آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو ساتھ لیا ہے. تو انوائرمنٹ جس طرح سودی سسٹم میں ہے اسی طرح اسلامک سسٹم میں بھی ہے. تو میں انہی کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو اسلامک بینکنگ میں جو کچھ ہوا اس کے یعنی پرابلم کریٹ ہوا. عام لوگ کسی بزنس مین سے پوچھیں, کسی شخص سے پوچھیں, وہ کہے گا یہ کوئی اسلامک نہیں ہے, یہ انفارچونیٹ کہانی. یہ کیوں ہوا؟ اس کے ذمہ دار علماء ہیں, وہ علماء جو شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہیں. اور اس کا سسٹم کیوں خراب ہے کہ گورننس کا سسٹم, اب ان کو تنخواہیں وہاں سے ملتی ہیں, اور بینکر جو کہتا ہے, جو ان کو دیکھتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پاس نہ کیا, یہ فتویٰ نہ دیا, تو اگلے 3 سال آپ کی چھٹی. دوسری رسپانسبلٹی ہے وہ ریگولیٹر کی, اسٹیٹ بینک کی ہے. اور جب یہ ہو جائے تو پھر باقی میں سے ہم میں سے ہر شخص جو ہے, جس طرح اسلامک بینکس کے جو امپلائیز ہیں, ہم لوگ ہیں, سیور ہیں, ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے جیسے وہی گورننس کے ایشوز ہیں, اوور آل پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ایشو ہیں. تو اگر ان کو ریزالو کیا جائے, پرابلم وہی ہے کہ وہ ہاؤ ٹو ریزالو ہے. ہمارا